بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ بزرگان دین اور دینی بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، جس موضوع پر آج گفتگو ہوگی، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، کربلا کی حقیقت اور اس کے وجوہات اور اسباب۔ پہلے ایک چیز بتا دیں کہ ممکن ہے کہ جو باتیں ابھی ہم سے آپ سنیں یا ہم بتائیں کتاب و سنت اور معتبر تاریخی معلومات کی روشنی میں
ممکن ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بالکل نئی لگیں، اور جو کربلا کے افسانے سنے ہیں ممکن ہے کہ ان کا کوئی تذکرہ ہی ہم نہ کریں، اور بالکل آپ سوچیں کہ میں نے تو کچھ اور سنا تھا اور یہاں کربلا کی حقیقت کچھ اور ہے۔ تو پہلے یہ چیز ذہن نشی کریں کہ کربلا کی حقیقت اور کہانی اور اس کی داستانیں جو لکھی گئی ہیں وہ دو قسم کے لوگوں نے لکھی ہیں۔ نمبر ایک علماء اہل سنت، علماء اسلام، معتبر مورخین جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق رہا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ ایک تو انہوں نے تاریخ لکھی اور پوری حقیقت اور پورے واقعے کو بیان کیا، اور یہ اہل سنت والجماعت اور علماء اسلام کا گروہ وہ ہے جس کو نہ تو حضرت حسن یا حسین سے دشمنی ہے اور نہ یہ عدل و انصاف کا دامن چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یا عائشہ تو انزل الناس منازلہم، یہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے۔ نمبر دو، اللہ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق فاجر غیر معتبر لوگ اگر کوئی خبر دے تو اس خبر کی تمہیں تحقیق کر لینی چاہیے۔ ہمارے علماء اسلام نے اہل سنت والجماعت میں جو تاریخ مرتب کی اور جو داستان اور حقیقت بیان کی وہ سنی سنائی نہیں بلکہ خوب چھان پھٹک کر کے اور تحقیق کر کے لکھی ہے۔ انہی کی تاریخ معتبر اور قابل قبول ہوتی ہے۔ نمبر دو، ایک طبقہ دوسرا ہے جس نے حضرت حسن یا حسین، حضرت علی اور حادثے کربلا ان کے واقعات کو نقل کرنے میں مصنوعی جھوٹی روایات، من گھڑت قصے بنا کر کے پیش کیا، اور کچھ اس انداز سے انہوں نے پیش کیا کہ باقاعدہ اس کو کفر و اسلام کی سب سے بڑی جنگ اور جہاد قرار دیا۔ اور یہ وہ گروہ ہے جن کو تقریباً تمام صحابہ کرام سے عداوت اور نفرت ہے، صرف چند افراد ہیں صحابہ کرام میں سے جن کو وہ مانتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتے ہیں بس۔ نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، ازواج مطہرات، اکثر زیادہ سے زیادہ جتنے صحابہ ہیں تقریباً سب کو نعوذ باللہ وہ مرتد اور کافر سمجھتے ہیں۔ ان کا ایک خاص انداز فکر ہے، انہوں نے یہ داستان جو مرتب کیا، بیان کیا، تو من گڑھت روایات اور جھوٹے واقعات پر مبنی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، غیر معتبر ہیں۔ اور پھر بڑا خسارہ یہ ہوا کہ ہمارے بہت سارے اہل سنت والجماعت کی عوام تحقیق کرنے کے بجائے سنے سنائے ان کی داستانیں، چونکہ اس میں ذرا مرچ مسالہ لگا کر کے کچھ زیادہ ٹیسٹ پیدا کر دیا گیا ہے، اور کچھ زیادہ آنسو بہانے اور سینہ پیٹنے کا اور کچھ اور حالات نظر آتے ہیں، اس لیے وہ لوگ بہت ہی زیادہ اس کو دلچسپی سے سنے اور اسی کو ہمارے اہل سنت والجماعت میں پھیلا دیا۔ ہم جو بیان کریں گے اہل سنت والجماعت، اصحاب صحاح ستہ، ہمارے مورخین اسلام جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ اسلامی صحابہ کرام کے منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قول حق اور قول سدید کی کہنے اور قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
داستان کربلا سمجھنے کے لیے پہلے 2-3 بڑی بنیادی باتیں سمجھ لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جتنے صحابی تھے ہر صحابی کی محبت ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان کا جز تو ہے ہی ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ انہیں بنا دیا گیا کہ جن کا عمل، جن کا نظریہ اصحاب رسول و جماعت صحابہ کے مطابق ہوگی وہی ناجی ہے، باقی سب گمراہ ہیں، چاہے بڑے صحابی ہو یا چھوٹے۔ ہر ایک صحابی سے محبت ایمان کا جز ہے، اور ہمارا اس بات پر عقیدہ اور ہمارا اعتقاد ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان جو ہے وہ اصحاب رسول کا ہے، ان سے بڑا احسان دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے دکھ، درد، تکلیف کے ساتھ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئے دین، شریعت، کتاب و سنت کو سیکھا اور پھر انہوں نے آگے بڑھایا۔ اگر وہ اس وقت آپ کا ساتھ نہ دیتے اور آپ سے دین سیکھ کر کے، ذمہ کا احساس کر کے آگے نہ پہنچاتے دین، تو آج ہمارے پاس دین موجود نہ رہتا، وہی حشر ہوتا دین اسلام کا جو اس سے پہلے یہود و نصارہ اور دیگر قوموں نے کر لیا ہے۔ اب تھوڑا سا، چونکہ آج کا جو درس ہوگا حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین، امیر معاویہ اور یزید، یہ چند نام ہیں۔ آج انہیں پورا درس جو ہوگا تقریباً انہی حضرات کے کردار، گفتار، اعمال کے روشنی میں ہوگا۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، امیر معاویہ اور رضی اللہ عنہ اور یزید، اسی لیے بڑے اختصار کے ساتھ پہلے ان میں سے ان حضرات کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے وہ خصوصی طور پر، ابھی جو میں نے بتایا عمومی طور پر صحابہ کرام، یہ خاص طور سے ان کے متعلق ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کا مقام و مرتبہ پہلے سنیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ صحیح ستہ میں کئی کتابوں پر یہ عثمان بن عفان کا مقام و مرتبہ بڑے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک ہی صحابی ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، فرشتے بھی حضرت عثمان بن عفان سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت ساری احادیث تم نہیں بیان کر سکتے، صرف ایک حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ چاروں حضرات احد پہاڑ پر چڑھے تھے، احد پہاڑ پر چل رہے تھے۔ اچانک احد پہاڑ جو ہے جھومنے لگا، حرکت میں آ گیا۔ پہاڑ ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام اپنے ان 3 ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھے اور چلنا شروع کیے تو پہاڑ حرکت میں آ گیا۔ کیوں حرکت میں آ گیا؟ نبی علیہ السلام کے مقام، مرتبے اور آپ کے اصحاب کو اپنے اوپر چلتا ہوا محسوس کر کے اللہ تعالیٰ نے، نبی کا ایک معجزہ تھا، اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ آج ہمارے اوپر ایسی شخصیتیں بھی چل رہی ہیں۔ یہ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہلنے لگا، جھومنے لگا تو اثبت یا احد، اے احد پہاڑ
ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، حرکت نہ کرو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوراً وہ پہاڑ اپنی جبل احد اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے وہ پہاڑ، آج تیرے اوپر اس وقت اللہ کے ایک نبی چل رہے ہیں اور ایک صدیق ہیں یعنی ابو بکر، نمبر 2 وَشَهِيدَانِ، اور اس وقت رسول، نبی اور صدیق کے ساتھ ساتھ تیری پیٹھ پر 2 شہید چل رہے ہیں۔ یعنی شہید سے مراد عمر فاروق اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی فضیلت اس میں عثمان بن عفان کی ہے کہ جب عثمان بن عفان اس گروہ میں شامل رہے تو پہاڑ بھی جبل احد بھی مارے خوشی کے جھوم رہا۔ نمبر 2 نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو بھی شہید ہونے کی بشارت دی تھی۔ دوسرے صحابی جن کی فضیلت، جن کا تذکرہ آئے گا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لَقَدْ أَحِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ہم سے وعدہ لیا اور ہم سے وعدہ کیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت علی کے مقام میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی ایسا نہ کہے بھائی یہ قصہ سنے تو معلوم پڑتا ہے کہ ان کے دلوں میں کچھ علی کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کا مقام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے باقاعدہ وعدہ کیا کہ یہ علی سن لو، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، علی تم سے جو محبت کرے گا سمجھو وہی مومن ہے، تم سے جو نفرت کرے گا وہ پکا منافق ہوگا۔ بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی کی محبت کو ایمان اور نفاق کا معیار، ایمان اور نفاق کا حد فاصل قرار دیا آپ نے۔ لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اللہ تعالی حضرت علی کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست رکھے۔ نمبر 3 حضرت حسین یا حضرت حسن اور حسین، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام جنتی نوجوانوں کے سردار اللہ تعالی حضرت حسن اور حسین کو بنایا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ منبر پر تھے، اے لوگوں سن لو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے ہوئے، ان ابنی ھذا، لوگوں سن لو یہ میرا بیٹا جو ہے بیٹھا، آپ نے نواسے کو بیٹا کہا، اے لوگوں ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا جو حسن بیٹھا ہوا ہے، یصلح اللہ علی یدیہ بین فئتین عظیمتین، 2 مسلمان بڑے گروہ آپس میں قتال کرتے ہوں گے، لڑتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی برکت سے 2 لڑنے والے بڑے مسلم گروہوں میں مصالحت کرا دے گا۔ یہ حضرت حسین کی بڑی فضیلت، حسن کی۔ نمبر 4 حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اولا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین یہ دونوں ہمارے جنت کے 2 گلدستے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سن لو لوگوں، حسین منی وانا من حسین، یہ میرا بیٹا حسین جو ہے میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ من احب اللہ
من احب حسین لا حول من احب حسینا، جو حضرت حسین سے محبت کرے گا اس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کریں گے۔ وہی کوئی معمولی فضیلت ہے؟ حضرت حسن، اور بعض روایتوں میں من احب حسنا و حسینا، جو حضرت حسن اور حسین سے محبت کرے گا اللہ تعالی اس شخص سے محبت کرے گا۔ یہ ان کے بڑے فضائل، ان کے بڑے مناقب ہیں۔ نمبر 5 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر معاویہ کے فضائل میں سے ایک بہت بڑی فضیلت کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، یعنی آپ کی ذہانت، فطانت اور آپ کی امانت اور دیانت نبی علیہ السلام کے نزدیک مسلم تھی، اسی لیے آپ نے کاتب وحی، یعنی اللہ تعالیٰ جب جبرائیل امین کو قرآن کی کچھ آیات لے کر کے بھیجتا تو نبی علیہ السلام حضرت معاویہ کو بلاتے اور فرماتے کہ اے معاویہ اس کو، ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں فلاں آیات کے بعد نوٹ کر دو۔ یہ بڑی فضیلت کاتبان وحی میں سے ہے۔ نمبر 2 سنن ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں تمام صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی، ان میں حضرت امیر معاویہ کی بھی بیان کی، اور بڑی پیاری دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ یہ آپ نے دعا دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ ان کے فضیلت موجود ہے۔ رہی بات آخری شخص جس کا تذکرہ ہے یزید نہ تو صحابی ہیں، صحابی نہیں ہیں، وہ صحابی کے بیٹے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ان کا مقام، جن شخصیتوں کا ہم نے تذکرہ کیا، ان میں سے کسی کے مقام پر یزید زندگی بھر قیامت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اولاً تو شرف صحابیت سے محروم ہے، نمبر 2 دین میں، تقوی میں، ایمان میں، پرہیزگاری میں ان کے مقام کو یہ نہیں پہنچے، بلکہ کہا جائے گا یہ ایک بادشاہ، ایک امیر، ایک خلیفہ، جن کے اندر جیسے دنیا میں عام بہت سارے بادشاہ گزرے، ان بادشاہوں کی طرح ان کو ایک بادشاہ، ایک امیر سمجھا جائے گا۔ نہ تو یہ بہت بڑے ولی اہل سنت کے نزدیک سمجھے جاتے ہیں، اور نہ کافر اور مرتد اور غیر مسلم سمجھے جاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یزید کے بارے میں جو ہے وہ یہ اعتدال کا، نہ تو لعنت بھیجنے کے مستحق ہیں، نہ ان کو کافر کہا جا سکتا ہے، نہ ان کو مرتد اور مشرک اور غیر مسلم قرار دیا جائے گا، ان کو ایک مسلمان صحابی کا بیٹا، بڑے مسلم، بہت سارے لمبی چوڑی حکومت و بادشاہت کرنے والے سمجھا جائے گا۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی فضیلت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہاں، نہ وہ لعنت کے مستحق ہیں، نہ ان کو برا گالیاں بھی دینا جائز ہے، اور نہ تو ان کے اوپر سب و شتم لعن طعن کرنا جائز ہے، اور نہ تو ان کو خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ بھی دینا جائز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام ایک حدیث بتاتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، تاکہ یہ کربلا کی حقیقت ہمارے اور آپ کے سامنے آ جائے۔ کیوں؟ آج ہمارے ہاں مسلمان کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کون سا اسلام زندہ ہوا تھا؟ سمجھو پہلے حقیقت۔ آئے اب سب سے پہلے ایک حدیث بتاتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے بعد بہت آسان ہو جائے گا ہمارے لیے سمجھنا جو نبی علیہ السلام کے بعد امت میں فتنے فساد پھیلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بلایا، فرمایا حذیفہ تم نبی علیہ السلام سے فتنے کے متعلق بہت ساری حدیثیں سنتے تھے، ذرا بتاؤ کچھ فتنے کے بارے میں۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اے عمر
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فطر الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی کا فتنہ، فتنے سے مراد گناہ، آزمائش، فتنے فساد، انسان سے جو گھریلو زندگی میں ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ روز نماز سے ان کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا حذیفہ، حذیفہ یہ فتنے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے ان فتنوں کے بارے میں پوچھا ہوں تموج کا موج البحر، میں تم سے ان بڑے بڑے فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو فتنے اتنے بڑے اور اتنے کثرت سے ہوں گے جس طرح سے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، سمندر کے موجوں کے مطابق جو امت میں فتنے فساد پھیلے گے ان کے متعلق میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس موقع پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ بات اصل یہ ہے امیر المومنین، ان فتنوں کے بارے میں جو آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ فتنوں کے آنے اور فتنے فساد سے کو روکنے کے لیے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، اور جس دن وہ دروازہ ٹوٹ یا توڑ دیا جائے گا، جس دن وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا اسی دن وہ فتنے امت میں پیدا ہو جائیں گے بڑے بڑے جو سمندر کے طوفان اور سمندر کے موجوں کے مانند ہوں گے۔ عمر فاروق بڑے ہوشیار تھے۔ حذیفہ تم نے اچھی طرح سے حدیث سنی تھی؟ بلا میں نے خوب اچھی طرح سے سنا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ یفتح اور یکسر، کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھول دیا جائے گا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حذیفہ ابن الیمان نے کہا کہ امیر المومنین ہم نے اچھی طرح سے یاد رکھا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دروازہ توڑ دیا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا۔ عمر فاروق نے کہا اس کا مطلب دروازہ جب توڑ دیا جائے تو لن یغلق ابدان، پھر تو دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں۔ کیوں؟ دروازہ کھول دیں گے تو بھائی جاتے ہوئے تو بند کر دیں گے، اور توڑ ڈالیں گے تو کیا بند ہوگا؟ عمر فاروق کی ذہانت اذا لن یغلق ابدا۔ ارے حذیفہ اللہ کے رسول نے فرمایا توڑ دیا جائے گا، تب تو سمجھو کہ دروازہ ٹوٹ جانے کے بعد اب دروازہ بند نہیں ہوگا تو فتنے ہمیشہ آتے رہیں گے۔ تمام اہل علم نے اور بعض روایات کی روشنی میں یہ بتایا گیا کہ وہ دروازہ جو تھا امیر المومنین عمر ابن الخطاب تھے، وہ دروازہ جس سے سارے فتنے بند تھے وہ امیر المومنین عمر ابن الخطاب تھے۔ اللہ اکبر، یہ عمر فاروق کی بڑی فضیلت ہے۔ اور جب ان کو شہید کر دیا گیا، عمر فاروق بیمار ہو کر کے نہ انتقال کیے بلکہ ان کو دروازہ کھولا نہیں گیا بلکہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ جب دروازہ توڑ دیا گیا، عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، اب اس کے بعد سے فتنے امت میں عام ہو گئے۔ امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلا فتنہ شہید ہونے کے بعد ہی تقریباً 6 سال تک یہ امت ایک پلیٹ فارم پر متفق اور متحد، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق کو لوگوں نے خلیفہ بنایا، پوری امت متفق تھی، اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے، امت بالکل متفق رہی، کوئی اختلاف نہیں۔ اور جب یہ دروازہ توڑ ڈالا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد تقریباً 6 سال تک جب ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو 6 سال تک بھی کوئی امت میں فتنہ نہیں آیا۔ 6 سال کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں 6 سال ان کے گزرتے ہی امت میں سب سے پہلا فتنہ شہادت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد گورنروں کی بدسلوکی اور ان کے غلط حرکتوں کی بنا پر یہ فتنہ اٹھا، اور میں سب سے بڑا فتنہ جو تھا عبداللہ ابن سعد عبداللہ بن ابی سرح یا عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح مصر کا یہ گورنر تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں پر ظلم زیادتی زیادہ کی، 2-3 آدمیوں کو اس نے قتل کروا دیا، اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ مصر کے لوگوں نے شکایت کی اور اعلان کیا کہ بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کا یہ گورنر مصر میں ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی تحقیق کر ہی رہے تھے، اتنے میں مصر کے تقریباً 700 آدمی مصر سے آئے اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے قیام دیا اور صحابہ کرام کو جمع کیا، جس میں حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر ابن العوام، عمار ابن یاسر، یہ سارے جلیل القدر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے مصر سے آنے والے 70 آدمیوں نے 700 آدمیوں نے عبداللہ بن ابی سرح جو گورنر مصر تھا اس کی شکایت بیان کی۔ شکایت سنا، لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو مسجد میں رہنے دیا اور سیدھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایات لے کے گئے۔ عثمان تم کیوں ایسے انسان کو گورنر بنا رکھے ہیں جو اس طرح سے رعایا پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے شکایت کی، ابھی تک آپ نے شکایت نہیں سنی۔ حضرت عثمان بن عفان ان کو سمجھایا، ہمارے یہاں بعد رپورٹ پہنچی ہے، ابھی ہم اس کی تحقیق کر کے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ پہنچ گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لکھ کر کے تحریری شکل میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نے سنا ہے یہ مسجد میں، ہمارے مسجد نبوی میں اتنے مصر کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور گورنر کی شکایت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے اس کا قصاص بھی ان کو لینا ہے۔ عثمان بن عفان کے پاس شکایتیں پہنچی، سب سے آخر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے آئے ہوئے مصر کے افراد اور دیگر علاقوں سے جو لوگ آ گئے تھے سب کی ذمہ داری لی، میں تمہارے معاملات کو امیر المومنین سے جا کر کے حل کرتا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین یہ سارے لوگ آئے ہیں، ان کی یہ شکایتیں ہیں، آپ ان کے مسئلے کو حل کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل، چونکہ حضرت طلحہ، حضرت عائشہ کا پیغام پہنچ چکا تھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ علی آپ لوگ چلے جائیں، مصر کے لوگوں سے مشورہ کریں جو آئے ہیں، کوئی اعتراض ہے گورنر پر، آپ لوگ ان سے مل کے طے کر لیں کہ پوری امت میں کس کو وہ گورنر پسند کرتے ہیں اس کو گورنر بناتے ہیں اور پرانے گورنر کو معزول کر دیتے ہیں، سارا جھگڑا ختم، نہایت آسانی سے بات ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے خوش کہ مسئلہ نہایت آسانی سے حل ہو گیا، لوگوں سے مشورہ کیا، سب لوگوں نے باتفاق رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو منتخب کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا امیر المومنین تمام لوگوں کی رائے یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کو نہایت سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے
محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر مقرر کر دیں اور عبداللہ بن ابی سرح جو پرانا گورنر ہے اس کو معزول کر دیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشی بلایا اپنا اور فوراً ایک لیٹر تیار کروایا، اس پر مہر لگا دی کہ آج سے مصر کے گورنر محمد بن ابی بکر صدیق ہوں گے اور عبدہ بن ابی سر جو ہے اس کی بدعنوانیوں اور ظلم زیادتی کے بنا پر اور غلط اختیار استعمال کرنے کی بنا پر اس کو معزول کیا جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جب یہ محمد بن ابی بکر اپنا لیٹر پا گئے، عثمان بن عفان نے اپنی مہر لگا کر کے دے دی۔ جب جانے لگے تو مزید عبداللہ بن ابی سر جو پرانا گورنر تھا اس کے اور اہل مصر کے معاملات کو تحقیق کرنے کے لیے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کی ایک بڑی جماعت بھی روانہ ہو گئی کہ جائے ان کو گورنر بنا دیا جا رہا ہے، لیکن اس کو سزا دینے کے پہلے اس نے کیا کیا ہے آدمی وہاں پہنچ کر کے اس کی حقیقت معلوم کر لے۔ اس سے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا تھا بھائی؟ جو حضرت عثمان بن عفان نے کیا، اس سے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا تھا؟ محمد بن ابی بکر اپنا لیٹر لیے، عہد نامہ جس میں ان کی گورنری کی تقرری ہے اور پرانے گورنر کی معزولی ہے، اور ایک بڑی جماعت انصار و مہاجرین کی لے کے نکل گئے۔ ابھی تقریباً 3 دن کا سفر طے کیے تھے، مدینہ المنورہ سے مصر کی طرف جانے کے لیے صرف 3 دن کا سفر طے کیے تھے۔ اچانک محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کو جو لے کر کے جا رہے تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی کی نگاہ پڑی کہ ایک کالا غلام اونٹنی کے کوریک پر سوار بڑی تیزی کے ساتھ یہ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ قافلے والوں نے اس سے بلا کر کے پوچھا کہ بھائی اتنی تیزی کے ساتھ تم کہاں جا رہے ہو؟ قریب گئے تو پتا چلا غلام بھی حضرت عثمان بن عفان کا ہے، اونٹنی بھی حضرت عثمان بن عفان کی ہے۔ وہ یہاں سے مصیبت پیدا ہوئی۔ ابھی نیا گورنر مصر نہیں پہنچا، پرانے گورنر کو معزول ہونے کی اطلاع نہیں۔ 3 دن کا سفر طے کر کے ابھی مصر کی طرف گئے تھے، اتنے میں قافلے والے جو جا رہے تھے نئے گورنر کے ساتھ، کسی کی نگاہ پڑی کہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار جا رہا ہے۔ جا کر کے لوگوں نے پکڑا، بھائی تم کون ہو؟ میں مدینے سے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں مصر جا رہا ہوں۔ اب پکڑنے والے نے سوچا کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں، یہ کون سا مصر جا رہا ہے؟ کہا مصر کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا کہ وہاں گورنر سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے منافقین کا کردار، یہ ہے فتنہ۔ ارے وہاں کیسے جا رہے ہو؟ کہا گورنر مصر سے کی طرف میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے پاس ایک چٹھی ہے جو گورنر مصر کو دینا ہے۔ لوگوں نے اس کو پکڑا اور حضرت محمد بن ابی بکر جو تھے ان کی طرف اشارہ کیا، ہاذا عامل مصر۔ ارے مصر کا گورنر کہا، یہ ہے مصر کا گورنر۔ کہاں؟ یہ مصر کا گورنر نہیں، وہ مصر کا گورنر عبداللہ بن ابی سر۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، محمد بن ابی بکر کے حوالے کیا گیا۔ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھنا جانتے تھے، چونکہ عربوں میں پڑھنا کم جانتے تھے۔ اس کو لیٹر چھینا تو لیٹر پر لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر، کھولا، پھاڑ دیا اس کو، مہر بند تھا، تو اس میں لکھا ہوا ہے من امیر المومنین عثمان بن عفان الی عامل مصر عبداللہ بن ابی سرح۔ کان کھڑے ہو گئی۔ جتنے صحابہ کرام مدینے سے ان کے ساتھ جا رہے تھے سب کو اکٹھا کیا محمد بن ابی بکر نے، اور کہا بھائی دیکھو لے کر ملا ہوا ہے اور اس پر مہر لگی ہے ابو بکر عثمان بن عفان کی، ان کی طرف سے یہ لیٹر ہے، ان کی اونٹنی ہے اور ان کا ایک غلام ہے، یہ ہم نے پکڑا ہے۔ سب سارے لوگ اکٹھا ہوئے، کہا ذرا پڑھ کر کے سنائیں۔ اس کے اندر پڑھ کر کے سنایا گیا، اللہ تعالیٰ چگل خوروں سے محفوظ رکھے۔ اس میں لکھا ہوا کیا تھا؟ ذرا سنیں، مضمون تھا من امیر المومنین عثمان بن عفان الی عامل مصر
عبداللہ بن ابی سرح ہے نا، اور مضمون کیا تھا؟ اذا اتاک، سن لو، اذا اتاک محمد بن ابی بکر وفلان 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 فقد استحل قتلهم، جب محمد بن ابی بکر اور فلا جو ان کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے مصر میں پہنچے سب کی گردنیں مار کے قتل کر دینا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اللہ، اور اس کے پاس جو لے کر نکلے گا محمد بن ابی بکر کے ساتھ فاوتل ہو، اس کو فار کر کے پھینک دینا، کل عدم قرار دے دینا، اور تم اپنی جگہ پر گورنری کی کرسی پر بیٹھنا اور یہ فریضہ تم انجام دیتے رہنا۔ اللہ اکبر، یہیں سے بات بگڑی۔ جیسے عثمان بن عفان محمد بن ابی بکر نے پڑھ کے سنایا، جو صحابہ کرام جا رہے تھے غیظ و غضب میں لال پیلے ہو گئے۔ اب وہ قافلہ مصر کی طرف جانے کے بجائے دوبارہ مدینے کی طرف واپس آ گیا۔ آتے ہی مدینے میں تمام صحابہ کرام جو تھے، طلحہ، زبیر، علی رضوان اللہ مجمعین، ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور وہ لیٹر پڑھ کر کے سنا دیا گیا۔ اور لیٹر سنایا گیا، صاحب دیکھیں یہ ان کی مہر ہے، وہ لیٹر ہے اور ان کا سب کچھ ہے، اور ابھی تک گورنر کو معزول نہیں کیا بلکہ مزید نئے گورنر کو مقرر کر کے اتنے صحابہ کرام کو قتل کر دینے کا آرڈر نافذ کر دیا۔ یہ لیٹر پڑھتے ہی حضرت علی کو بھی بڑا غصہ، عمار بن یاسر کو بلایا، طلحہ کو بلایا، زبیر بن عوام کو بلایا، کہا بھائی عثمان نے یہ کیسے کیا؟ اللہ اکبر۔ اب پوری پبلک عثمان بن عفان کے خلاف، لیکن امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کوئی نہ بیٹھے، سب یہاں رہیں، زبیر چلو، عمار بن یاسر تم چلو۔ چند مخلصین کو لیا اور حضرت عثمان بن عفان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کے پاس کہا کہ یا امیر المومنین، اے عثمان بن عفان امیر المومنین، یہ خط تمہارا ہے؟ کہا کہ کون سا خط؟ یہ دکھلایا، کہا نہیں خط تمہارا۔ کہا اچھا بتائیں، ہذا الغلام و غلاموں کا، غلام کو پکڑ کے لے گئے، یہ غلام کس کا ہے؟ کہا ہمارا غلام ہے۔ کہا یہ اونٹنی کس کی ہے؟ ہذا البعیر بعیروں کا، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ کہا ہماری ہے۔ کہا اچھا غلام بھی آپ کا ہے اور اونٹنی بھی آپ کی ہے۔ کہا اچھا یہ سیاہی جو استعمال کی گئی ہے یہ بھی تمہاری؟ کہا سیاہی بھی تو ہماری ہی ہے۔ کہا اچھا اس پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ ہذا الخاتم خاتموں کا، غلام آپ کا ہے، اونٹنی آپ کی ہے اور مہر بھی آپ کی لگی ہے، سیاہی بھی آپ کی ہے، یہ خط کس کا ہے؟ عثمان بن عفان کا اللہ کی قسم نہ میں نے لکھا ہے اور نہ میں نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر حضرت زبیر بن العوام، طلحہ، عمار بن یاسر، یہ سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، ارے کس بدماش نے اتنا بڑا غلط کام کر ڈالا۔ عثمان بن عفان پریشان، مہر ان کی لگی ہوئی، غلام ان کا، اونٹنی ان کی، سیاہی ان کا، مہر ان کا، ارے عثمان بن عفان پریشان، کہتے اللہ کی قسم یہ میرا لکھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا عثمان هذا الخاتم خاتمك، هذا الغلام غلامك، هذا البعیر بعیرک، ذرا بتاؤ یہ غلام تمہارا، اونٹنی تمہاری، سیاہی تمہاری، مہر تمہارا، پھر خط کس کا ہو سکتا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اللہ نے نہیں لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سمجھ گئے، خط ملایا، پہلے جو تحریریں تھی تو سیاہی، مہر، غلام، اونٹنی تو سب کس کی ہے؟ عثمان بن عفان کی، لیکن وہ جو تحریر رائٹنگ تھی وہ مروان بن ابی الحکم کی تھی، مروان بن حکم کی تھی۔
علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ سب سارے کارنامے غلط کس کے ہیں؟ آپ کے منشی اور کلر کا مروان کی۔ کہاں ہے مروان کو پکڑو، مروان اپنا 1 2 3 اور بات رہا تو کہنا عثمان بن عفان آؤ تحقیق کر لو، ابھی مروان کو سزا نہ دی جائے اور معاملہ دیکھ لو۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ اتنا غلط فتنہ فساد پھیلانے کے لیے لیٹر جو لکھا ہوا مروان بن حکم ہے۔ بہرحال بات بہت ہی زیادہ بڑھی، ایک ابھی خط کا مسئلہ ہی چل رہا تھا، اتنے میں پیچھے کے دروازے سے زیادہ ہنگامہ ہوا، بہت سارے لوگ آ گئے۔ ادھر سے محمد بن ابی بکر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا، تلواریں لے کر کے 300-400 کی تعداد میں پہنچ گئے۔ مدینے میں بڑا ہنگامہ تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر سارے صحابہ کرام جو تھے اپنے نوجوانوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کوئی جا نہ سکے۔ لیکن پیچھے سے کوئی شخص، کسی کا گھر تھا، عثمان بن عفان بالا خانے پر تھے، ساتھ میں سوائے بیوی کے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ سارے حفاظت کرنے والے نوجوان جس میں حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، ابن طلحہ، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے نوجوان تلوار لے کر دروازے پہ کھڑے تھے کہ کسی کو عثمان بن عفان کے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن پیچھے کوئی گھر تھا، اس گھر کی چھت امیر المومنین کے گھر سے ملتی تھی۔ محمد بن ابی بکر اپنے یہ 2 آدمیوں کو لے کر کے پڑوس کے گھر میں گئے، گھر سے فوراً عثمان بن عفان کے گھر میں کود گئے۔ نیچے والوں کو کچھ پتا نہیں، کوئی خبر نہیں محافظین کو۔ اس طرح سے 3 آدمی ان کے گھر میں کود پڑے۔ اوپر والے خانے پر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ نیچے اتنا شور اور ہنگامہ تھا کہ ان کی بیوی نائلہ نے آواز لگایا تو نیچے آواز آ ہی نہیں۔ اتنے میں دوڑ کر کے، یہ ذرا خاص چیز یاد رکھیے گا، سب سے پہلے محمد بن ابی بکر جو تھے، چونکہ ان کا نام تھا کہ یہ پہنچتے ہی ان کو قتل کر دینا، انہوں نے دوڑ کر کے محمد بن ابی بکر نے داڑھی پکڑی اور کھینچی اور بدتمیزی کرنا چاہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا کہ بیٹے محمد، میرے سے تو کر رہا ہے، اللہ کی قسم تیرے باپ ابو بکر زندہ ہوتے تو ان کو بھی یہ چیز تکلیف دیتی۔ جیسے ابو بکر صدیق کا نام لیا، محمد بن ابی بکر کنارے ہو گئے، ہٹ گئے اور لوگوں سے کہا دوڑ گئے، ارجعوا واپس چلو۔ بڑے شرمندہ ہوئے، لیکن ان جو دونوں شیطان گئے تھے ان میں سے ایک نے دائیں بازو کو مارا اور دوسرے نے حملہ کر کے عثمان بن عفان کو شہید کیا، گلا کاٹ کر کے ظالم بھاگ گئے۔ حضرت نائلہ نے جب دیکھا کہ ان کی بیوی نائلہ نام تھا، آواز کوئی نہیں سن رہا ہے، فوراً بالکنی میں آ کر کے آواز لگائی۔ اتنے میں دونوں قاتلین جو تھے جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ بالکنی سے آواز لگائی، ارے لوگوں کیا کر رہے ہو، امیر المومنین کو شہید کر ڈالا۔ حضرت حسن حسین سارے لوگ گئے تو سوائے لاش کے گردن ارک پڑی ہے اور لاش ارک پڑی ہے۔ یہ خبر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، فوری طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اوپر گئے، انا للہ پڑھا اور نیچے اتر کر کے ان کی سخت قسم کی سرزنش کی، بلکہ حضرت حسین کو گھوسا مارا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیسے عثمان بن عفان تک پہنچ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ پیچھے سے آئے، ہم لوگوں کو پتا نہیں چلا، بہرحال جو کچھ ہونا تھا ہوا۔ اس طرح سے پہلا فتنہ، یہ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ حضرت حسین کربلا کی پوری کہانی انہیں اسی واقعے پر موقوف ہے۔ حضرت حسین کو شہید کر ڈالا، حضرت علی کو، عثمان بن عفان کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر گئے افسوس کرتے ہوئے، چاروں طرف سے لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے آنے لگے بغیر کسی اختلاف کے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بند کمرے میں تم لوگوں سے بیعت نہیں کرتا جب تک کہ انصار اور مہاجرین بدری صحابی، سب سے اعلیٰ درجے کے صحابی بدری تھے، جب تک بدری صحابی آ کر کے بیعت نہیں کریں گے تب تک میں بیعت نہیں کرتا۔ آخرکار
عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے اور سارے بدری صحابی اکٹھا ہوئے اور سب لوگوں نے اپنا امیر اور خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر لیا بغیر کسی اختلاف کے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بن گئے، سب سے پہلے اوپر گئے نائلہ کے پاس، کیوں؟ موقع پر نائلہ موجود تھی، عثمان بن عفان کی بیوی۔ نائلہ سے پوچھا من قتلہ، تم یہاں موجود تھی، بتاؤ کس نے قتل کیا ہے امیر المومنین کو؟ یہ چیزیں یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں خون کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ سب سے پہلے عثمان بن عفان نے جیسے ان کو امیر بنایا گیا، اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے امیر بنایا گیا، سب سے پہلا کام انہوں نے خون کا بدلہ لینا۔ اوپر گئے، نائلہ تم یہاں موجود تھے، بتاؤ کس نے قتل کیا امیر المومنین کو؟ نائلہ نے کہا کہ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر آئے ہیں اور انہوں نے داڑھی پکڑی اور ان کے ساتھ گستاخی کیا، ہاں ان کو میں پہچانتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے، لوگوں کہا کہاں ہے محمد بن ابی بکر، پکڑ لاؤ۔ محمد بن ابی بکر کو پکڑ کے لایا گیا، چونکہ نائلہ نے جو بیان دیا تھا وہ محمد بن ابی بکر کو پکڑ کے لایا گیا۔ جب حضرت نائلہ کے پاس ان کو لے جا کے حضرت علی نے پیش کیا، کہا ہذا قتلہ، اس نے قتل کیا۔ نائلہ کہتی ہے کہ محمد بن ابی بکر سے پوچھا پہلے، تم نے قتل کیا عثمان بن عفان کو؟ نہیں میں نے نہیں قتل کیا، جھوٹ بول رہی ہیں۔ حضرت علی نے دونوں کو سامنا کرایا تو حضرت نائلہ سے پوچھا اس نے قتل کیا؟ کہا کہ ان کے آئے اور داڑھی پکڑ کے کھینچی اور ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ امیر المومنین نے کہا کہ تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو وہ بھی آج تمہارے اس حرکت کو پسند نہ کرتے، ان کو بھی تکلیف ہوتی۔ یہ سنتے ہی شرما گیا محمد بن ابی بکر اور دور جا کر کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ان قاتلین کا ارجعوا ارجعوا۔ حضرت محمد بن ابی بکر کہتے ہیں یا امیر المومنین، علی یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قتل کے ارادے سے آیا ضرور تھا، لیکن جب میرے باپ کا حوالہ دیا تو میں لرز گیا اور کانپ گیا، میں نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا ہے، توبہ کر لیا، اور میں نے تو قتل کیا اور قتل کرنے وقت میں نے ان کو پکڑا نہیں کہ ہاں بلوائی ان کو قتل کر سکیں۔ نائلہ نے کہا یہ بات سچی ہے، انہوں نے نہ قتل کیا، نہ قتل کرنے والوں کو پکڑا، نہ امیر المومنین کو پکڑا، نہ ان کی مدد کی، لیکن یہی وہ انہی کے ساتھ وہ دونوں آدمی آئے تھے اور قتل کر کے فرار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے، تجہیز تکفیر کا انتظام کیا اور اعلان کر دیا کہ بھائی ان قاتلین کو ڈھونڈا جائے جنہوں نے قتل کیا ہے، لیکن دونوں قاتلین فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اتفاق امیر بن گئے، کچھ ہی دن تک امیر بنے تھے، اتنے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قاتلین جو پکڑ میں نہ آ سکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے تھے ان کو، اور صحابہ کرام تلاش میں تھے کہ پکڑے جائے، ان کی گردن ماری جائے، لیکن اسی اسنا میں چونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے زیادہ قریبی بڑے لوگوں میں امیر معاویہ تھے، جن کو حضرت جو دمشق کے گورنر اور حاکم تھے، نائلہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیص جس میں شہید کیے گئے تھے خون آلود، اور بعض روایتوں میں وہ قرآن جس پر کو تلاوت کر رہے تھے، قاتلین نے حملہ کیا تو خون اس پر گرا ہوا تھا۔ بہرحال یہ قمیص نائلہ نے امیر معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا اور کہا کہ قاتلین کا بدلہ آپ لیں کیونکہ خاندان کے آپ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ فی الفور آپ ان کو سزا دیں اور میں عثمان کے خون کا یعنی قصاص لینے کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی وارث میں ہوں اس موقع پر، آپ کیا مدعی دعوے دار میں ہوں، مستحق میں ہوں، ہمارے خاندانی تھے، ہمارے عزیز تھے، ہم مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، ہمیں خون عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ چاہیے۔ اسی اسنا میں وہ قمیض جو ہے شام کے اندر کپڑے میں رکھ کر کے دکھائی گی، دیکھو
امیر المومنین کو اس طرح سے قتل کیا گیا اور قاتل کہاں ہے؟ ابھی تک ان کے خون بدلہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ شام کے علاقے میں پورا ہنگامہ، عثمان بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا کہ آپ خون کے بدلہ لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور ہمیں خون کا بدلہ لینا، ہمیں قصاص چاہیے۔ اس میں کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد بن ابی بکر کو پکڑا گیا، نائلہ نے کہا کہ ہاں یہ نہ قتل کرنے میں تھے اور یہ توبہ کر چکے ہیں، ان دونوں کی تلاش ہے، پا جائے تو ضرور سزا دیں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شام کے لوگوں نے کہا نہیں، اس میں لاپرواہی ہم لیں گے۔ اس میں بات آگے بڑھی حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے جنگ صفین۔ اس جنگ کے اندر کافی قتل و قتال کے بعد مصالحت یہ ہوئی، پوری اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کوفہ، مکہ، مدینہ، یمن، ان سارے علاقوں میں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شام وغیرہ کا اپنا امیر بنا لیا۔ اس طرح سے مصالحت ہو گئی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر حکومت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو اہل کوفہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کو ان کی جگہ پر خلیفہ اور امیر بنایا۔ 6 مہینے تک حکومت کی حضرت حسن نے، لیکن اہل کوفہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا، بہت کوشش کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی سے فوج تیار کیا اور امیر معاویہ کی طرف روانہ ہوئے شام کی طرف۔ امیر معاویہ کو پتہ چل گیا، ادھر سے وہ بھی ایک بڑی فوج لے کر کے مقابلے کے لیے آئے، لیکن جب فوجیں دونوں قریب ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مصالحت کا پیغام بھیجا اور حضرت حسن نے مصالحت پر رضامندگی ظاہر کی اور کہا کہ ایسا ہے کہ میں دستبردار ہو جاتا ہوں، آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر تنہا رہیں گے۔ یہ سارا جھگڑا ختم ہو